بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، جمیعا تم سب کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کسی ایک قوم کے لیے اور ایک معین مدت کے لیے نہیں ہے، نہ کسی ایک معین قوم کے لیے آئے ہیں، نہ معین مدت کے لیے آئے ہیں۔ یہ ساری کائنات کے رسول ہیں اور قیامت تک کے رسول ہیں۔ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس الذی کا تعلق رسول کے ساتھ بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، یعنی اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ کی ذات اعلیٰ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغمبر ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی، یحیی و یمیت، اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مردہ مارتا بھی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی ہے اور امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، یعنی اس کی دلیلوں پر اور اس کی آیات و تعلیمات پر۔ واتبعوہ، تم اسی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہدایت ہے۔ سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ پیروی ہے۔ سب سے پہلے ہے عقائد میں پیروی، توحید میں پیروی، اور پھر اس کے بعد عبادات کی انجام دہی میں پیروی، اور انجام دہی میں جو طریقہ عبادت ہے اس میں بھی پیروی۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں پیروی، اور بد اخلاقی سے بچنے میں پیروی، اور اخلاق حسنہ اختیار کرنے میں پیروی۔ یہ ساری پیروی ہے، یہ نہیں ہے کہ فقط عقائد میں پیروی اور پھر طریقہ عبادت میں پیروی۔ اچھا، جب بھی عبادت کرنی ہے تو طریقہ رسول کا اپنانا ہے، لیکن جو ہے وہ فرائض ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، تو یہ جو ہے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم تو رسول کے پیروکار ہیں۔ ابھی آپ رسول کے پیروکار ہیں صرف ایک پہلو میں، وہ کون سا؟ چلو عقائد میں، اور دوسرا عبادت کے جو طریقہ ہے اس میں، لیکن بروقت عبادت کی انجام دہی میں اور مسلسل انجام دہی میں تو آپ رسول کی پیروی نہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں بھی رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک جماعت تھی جو حق کے ساتھ ہدایت پر تھی، یعنی حق پر ایمان رکھتی تھی۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ ہی انصاف کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جماعت تھی، جس طرح جو ہے وہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ ان کے اندر بھی ایک ایسی جماعت تھی، سارے غلط نہیں تھے، اچھے بھی تھے۔ باقی قرآن کریم کی آیات میں بھی ذکر ہے۔ تو وہ جو 3 گروہ تھے، ہفتے سے منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، تو 3 گروہ تھے نا۔ ایک وہ تھا جو خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی روکتا تھا، وہ بچ گیا، اور دوسرا خود تو رکتا تھا مگر دوسروں کو نہیں روکتا تھا، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، اور جو سرے سے رکتا نہیں تھا تو اس نے تو آنا ہی تھا۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں ہے کہ انسان فقط اپنے آپ کو بچائے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب کو بچانا چاہیے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کے بنائے کاٹ کے کاٹے، اصل تو معنی بنتا ہے قطعنا، کاٹے، یعنی ان کے بنائے تیار کیے۔ اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 قبیلے وہ جماعتوں کی شکل میں تھے۔ اسباطا قبیلے،
امما جماعتوں کی شکل میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی کب؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ، اِذ جب، اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اس کی قوم نے اس سے پانی کا مطالبہ کیا، یعنی دعا کا مطالبہ کیا، تو ہم نے وحی کی اس بات کی کہ اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو۔ کہتے ہیں پتھر ان کے پاس تھا، چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا، اتنا بڑا پتھر تھا ان کے پاس، وہ جہاں بھی جاتے تھے پتھر کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی پتھر تھا بس اس کو مارو تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، تو صاف ظاہر انہوں نے سفر کرنا ہے تو پتھر نہیں بھی ہوتے وہاں پہ، وہ صحرائی زمین ہوتی ہے، تو یہی لکھا ہے کہ پتھر ان کے پاس تھا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے، جب بھی وہ مارتے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے اس سے۔ فَانْفَجَرَتْ بھی آیا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ تو جب ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ ہمارا چشمہ کون سا ہے تو وہ قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پیتا تھا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق سارے لوگوں نے اپنے مشرب کو جان لیا، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ یہاں سے ہم نے پینا ہے۔ لڑائی نہیں ہوتی تھی، بے عمیق پانی ہوتا تھا، تو ان کو کیا ضرورت تھی لڑنے کی، جھگڑنے کی۔ ایک تو نعمت یہ کی اللہ تعالیٰ نے، اب نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان کے اوپر ہم نے سایہ کیا بدلی سے، جہاں بھی جاتے تھے اوپر سایہ رہتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ تیہ کے اندر یعنی صحرا کے اندر، جب انہوں نے کہا کہ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ صحرا کے اندر ہی سارا سسٹم دیا۔ تو پھر صحرا کے اندر یہ سارا نظام یہ صحرا کے اندر ہوتا تھا، گھومتے رہتے تھے نا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد کمان کس نے سنبھالی؟ یوشع بن نون۔ کلو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے پاک چیزوں کو جو ہم نے تمہیں رزق عنایت فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا نا، تو بیت المقدس سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہاں جی، پہلے فوت ہو گئے ہوں گے۔ ما ظلمونا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم جو ہے وہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ کانوا انفسہم یظلمون، وہ تو اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے تھے، جو غلط کرتے تھے تو خود بھگتتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب کہ کہا گیا ان کو کہ تم ٹھہرو اس بستی کے اندر، بستی سے مراد بیت المقدس، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس سے تم کھاؤ جہاں تم چاہو، لیکن جب تم نے داخل ہونا ہے تو قُولُوا حِطَّةٌ، تم نے کہنا ہے حِطَّةٌ، لیکن وہ کہنے لگے حِنطَةٌ، فرمایا سجدہ ریز ہو کے داخل ہو، وہ پہلے ٹانگیں داخل کریں، کتنی غلط کام کیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو وہ دروازے سے سجدہ ریز ہو کے، نغفر لکم خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، مگر وہ ٹانگیں پہلے داخل کرنے لگے، اور پھر یعنی اس قدر ہٹ دھرم قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے ایک سزا مقرر کی، وہ آگے آ رہی ہے، سنزید المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ اچھا یار، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، یہودیوں سے اور مسلمانوں سے بھی وعدہ ہوا ہے کافی ساری جگہوں پہ۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو نیکی کرتا ہے، نیکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پرسنل اور ایک خدمت خلق کی، یہ دو نیکی ہوتی ہے۔ تو پرسنل نیکی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی خدمت خلق کی نیکی میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے پرسنل نیکی نماز ہو گئی، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، سجدہ ہو گیا، تلاوت کلام پاک ہو گئی، یہ نوافل ہو گئے، یہ ساری پرسنل نیکیاں، ذکر و اذکار ہو گئے۔ آپ کس مخلوق کا فائدہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے پرسنل نیکی، اپنی، آپ اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں، آپ اپنے فرائض ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر اللہ کی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، تو آپ صدقہ و خیرات، یہ خدمت خلق کی نیکی ہے۔ آپ کسی کو کھلانا پلانا، یہ بڑی زبردست نیکیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتا ہے، اکثر مثالیں بھی قائم کی گئی ہیں، وہ یہ جو پرسنل نیکیاں، یہ تو ذمہ داریاں ہیں ہی، ان کو تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نیکی سے خوش ہوتا ہے، جس نیکی سے رضوان عطا کرتا ہے، جس نیکی سے جنت بڑی جلدی ملتی ہے، وہ خدمت خلق کی نیکی ہے۔
سنزید المحسنین، جو یہ بھی نیکی کریں اور ساتھ وہ بھی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زیادہ دیتا ہوں۔ یہ مثالیں ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے ان کو، اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے بدل دیا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، اپنے آپ پر ظلم کیا، انہوں نے بدل دیا قولا اس بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ میں جو انہیں کہی گئی، انہیں کہا گیا حتتن کہو، انہوں نے کہا حنتتن، یعنی حتتن کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، یعنی گناہوں کو اللہ گرا دے، لیکن انہوں نے کہا حنتتن، حنتتن کا معنی گندم ہوتا ہے، یا اللہ گندم دے، یعنی کھانے کی پڑی ہوئی ہے، گناہوں اور توبہ کی نہیں پڑی ہوئی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظلم نازل کیا، عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اندر قریب ہمسائیگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو پھر صاف ظاہر پالا انہیں سے پڑتا تھا اور اسے اتنا نہیں پڑتا تھا مدینے کے اندر، تو مدینے کے اندر پھر یہودیوں سے ہی اور پچھلی جو کہانیاں تھیں وہ یاد کرا کرا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے کہ کہیں کسی ایک بات کے اوپر ایمان رکھ کے کہ اس نبی کو اس کو کیسے پتہ چل گیا ہے، تو ان باتوں کا تو صرف نبیوں کو پتہ چلا کرتا ہے، اور یہ عبارتیں تو نبی ہی پڑھا کرتے ہیں، وہ پچھلی ان کے آباء و اجداد کی باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں، یہ سوال کریں، شاید کہ ایمان لیں کہ واقعۃ النبی سچا ہے۔ بس ان سے سوال کر ان القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے پاس تھی، جو سمندر کے پاس، حاضر تھی کا مطلب سمندر کے پاس تھی۔ اب اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے، کہتے ہیں مدین کی بستی ہے جو سمندر کے کنارے پہ ہے۔ جی یہ تو ہے قول، تھیوریکل قول ہیں، یعنی کہ کسی نے موقف اختیار کر لیا، پڑھا تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، تو مدین کی بستی نمبر 1۔ دوسرے کہتے ہیں تبریہ شام کی بستی ہے۔ تیسرا مدینے اور مصر کے درمیان کی بستی ہے۔ چوتھا جو ہے یعنی یہ مختلف قول، شام کے قریب کی بستی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری بستیاں حاضرۃ البحر ہیں؟ کیا مدین کا علاقہ جو ہے شعیب علیہ السلام کا، کیا یہ سمندر کے کنارے پر ہے؟ کون سا سمندر لگتا ہے؟ تو میرے خیال میں جو ہے نا تبوک کے قریب ہے نا، بالکل۔ اچھا جی، تو وہ بھی بستی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اذ یعدون فی السبت، اچھا کیا پھر آگے کا جو مسئلہ ہے نا، کیا وہ بھی اسی مدین کے قریب ہی تھا، مدین کے اندر تھا، یا مصر کے قریب تھا، یا پھر شام کے قریب تھا؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اذ یعدون فی السبت، جب کہ وہ زیادتی کیا کرتے تھے ہفتے میں، اذ تأتیہم حیتانہم، جب کہ ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، تیرتی ہوئی آتی تھی، اوپر تیرتی رہتی تھی۔ اب صاف ظاہر ہے جن کو مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہوتا ہے تو ان کے سامنے مچھلی تیر رہی ہو تو کتنا اس کا دل باغ ہو جاتا ہے، مچھلی سامنے تیر رہی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھے جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور وہ دن جس دن وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، یعنی جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ کذالک، اسی طرح نبلوہم، ہم ان کو آزماتے ہیں یا آزماتے تھے، بسبب اس کے جو وہ گناہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں بار بار اللہ آزماتا ہے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں آزماتا ہے۔ اس لیے انسان خود ہی سمجھ لے کہ یار گناہ نہیں کرنا، کہیں اللہ کی آزمائش کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اچھا، پیچھے تھا کہ بسبب اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے، اور پھر ارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، اس کا مطلب ظلم سے بھی عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب میٹھا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب کڑوا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کڑوا عذاب کس طرح کا ہے؟ غربت ہے تو کڑوی ہے، اسی طریقے سے کوئی مصیبت آن پڑی ہے، بندے مر رہے ہیں تو کڑوے ہیں۔ ایک اور عذاب بھی ہوتا ہے، اسے میٹھا عذاب کہتے ہیں، اور وہ ہے پیسے کی بے عمیق، حرام و حلال کا فرق کیے بغیر، امتیاز کیے بغیر دولت اتنی عطا کرنا کہ وہ قوم لڑائیوں اور جھگڑوں میں دولت کو ختم کرتی رہے، اور ان کے دل کے اندر یہ ہو کہ ہم تو مقابلہ کرنے والی قوم ہیں،
کون سا کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے؟ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہے۔ تو ذی وقار یہ بھی عذاب بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ دلیری کا جذبہ بھی ہے، احساس بھی ہے، اور ساتھ وہ اپنے پیسے کو خرچ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی عذاب ہے، بندے مر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہ کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم واعظ کرتے ہو ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر عذاب دینے والا ہے، عذاب شدیدہ، سخت عذاب۔ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کو جو روکتے تھے۔ اچھا، کون کہتے ہوں گے جو نہیں روکتے تھے کہ چھوڑو یار، نیوٹرل، صحیح بات، ان کی بات ٹھیک، برحال یعنی حق کو پہچانا جائے۔ اصل تو حق ہے نا، کہ جس کے بارے میں انسان یہ ہو سکتا ہے کہ حق کا ساتھ دے۔ حق سے مراد سب سے پہلی چیز ہے قرآن اور سنت، حق ہے، بس اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ قرآن، سنت، توحید، شرک کو انسان چھوڑ دے، رحمان بھی راضی اور شیطان بھی راضی، ایسا بالکل غلط ہے۔ انسان کے اندر ایک غیرت توحیدی اور غیرت ایمانی بھی ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم واعظ کرتے ہو ایک ایسی قوم کو، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرنے والا ہے یا اس قوم کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نہیں روکتے تھے انہیں بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کے رہے گا، انہیں بھی احساس تھا اللہ تعالیٰ عذاب تو دے گا، کیوں واضح نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب واضح نافرمانی کی جائے تو اللہ عذاب دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نافرمانیوں سے بچائے۔ قالو، وہ کہتے تھے، جواب دیتے تھے روکنے والے، کہتے تھے معذرتاً الی ربکم، ہم اس لیے واعظ کرتے ہیں کہ معذرت کر لیں اپنے رب کی طرف، معذرت کریں اپنے رب کی طرف، یعنی دل میں معذرت کا خیال آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا قانون ہے نا، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، نفع دینا اللہ کا کام ہے۔ نصیحت بار بار کرتے رہیں، زور دیتے رہیں، اچھے انداز حکمت و دنائی اور اخلاق اور محبت سے، اور اسی طریقے سے تالیف قلبی کے طور پر کچھ چیزیں کھلا کھلا کے، پیسہ دے دے کے، بد اخلاقی نہ بانٹ کے، بلکہ اخلاق فاضلہ اور اخلاق حسنہ بانٹ بانٹ کے، اچھے بول 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 کے، ان کو قریب کر کے آپ انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہیں۔ واعظ و نصیحت فائدہ دیتی ہے، واعظ و نصیحت اس انداز کے ساتھ فائدہ دیتی ہے۔ تو ذی وقار وہ کہتے تھے کہ معذرتاً الی ربکم، شاید کہ معذرت کر لیں اپنے رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اچھا یہاں ہے شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، اس کا مطلب معذرت سے قبل بھی ہے۔ وہ کیسے؟ لَعَلَّهُمْ يَعْذِرُونَ مَعْذِرَةً الی ربکم، اصل میں الی ربہم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا، اس لیے کہ وہ جو قوم پوچھنے والی تھی ان کو تو نہیں نہ کہہ رہے کہ شاید کہ تم اپنے رب کی طرف معذرت کر لو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس انداز کو نحو کے اندر نہیں بلکہ ادب کی کتابوں میں اس کو کہتے ہیں کہ التفات من الخطاب الی الغیبت، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ قوم کا انداز ہے جیسے انہی کو مخاطب کر رہا ہو جو پوچھ رہے تھے دوسری قوم کے بارے میں کہ کیوں تم ان کو واعظ کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں استعمال کرتا کہ معذرتاً الی ربہم، تاکہ وہ معذرت کریں اپنے رب کی طرف، تو یہاں انداز اپنایا خطاب کا تاکہ تم اپنے رب کی طرف معذرت کرو، اور فوراً غیب کا انداز اپنا دیا، غیب کا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس کا مطلب ہے جو وہ تقوی اختیار کریں، تو یہاں پیچھے بھی معنی وہ کا ہے لیکن قوم کا استعمال ہے، یہ التفات ہے، اس کو کہتے ہیں التفات۔ کیوں اپناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم کہہ کے پھر وہ کہہ کے، حالانکہ مراد وہی ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے تفن و کلام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، یہ صرف قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فلما نسوا ما ذکروا به، جب کہ وہ بھول گئے اس تعلیم کو جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی تھی، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو تو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، سخت عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، کیوں؟ جو وہ فسق کرتے تھے۔ اس لیے ذی وقار کوئی بھی اس دنیا جہان میں کوئی بھی شخص ہے، مسلمان ہے
جو گناہ کرتا ہے نا اسے سزا ملتی ہے۔ آپ کے علم ہو کہ نا وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں قرض نے آن لیا، اور قرض اتنا تھا کہ ان کے سے اتارا نہیں جا سکتا تھا، اور آئے روز جو قرض خواہان تھے وہ ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے تھے۔ معاشرے کے اندر ایک ذلت ہوتی ہے کہ انسان شریف بھی ہو، انسان عالم بھی ہو، امام ہو، خطیب ہو، لیکن آئے روز لوگ اس کے دروازے پر رکے رہیں اور گھنٹیاں دیں، اور پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ایک ازل سے ہے، اس طرح سمجھے کہ یہ تو ایک اٹل ہے نا بات، کہ جب نیا بندہ آتا ہے تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھئی کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یار بس اب کیا کریں، روزانہ آتے ہو یار، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بھئی کیا کریں یار، پیسے نہیں دیتا۔ تو وہ جس طرح ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا سامان جو ہے وہ آپ گھر کے باہر رکھ دیں، تو بس اسے پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، تو پتہ تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو تھا، تو اس نے باہر نکالا، تو آنے والوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہ یار ہمسایہ بڑا تنگ کرتا ہے۔ دوسرے ہمسایہ نے دیکھا کہ میری تو بدنامی ہو رہی ہے، تو ہمسایہ نے پوچھا کہ یار تیری مہربانی، اپنا سامان جو ہے اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، آئندہ میری شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو باہر نیا آدمی کھڑا ہوتا ہے، آئے روز نیا، انسان کہتے ہیں یار کیا مسئلہ ہے نیا آدمی، یعنی یہ بھی ایک انسان کی جو ہے وہ ایک انسلٹ ہوتی ہے کہ نیا آدمی دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، آئے روز نیا آدمی، انسلٹ ہے، غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی آدمی دروازے کے اوپر کھڑا ہوا اور کنڈی کھٹکا رہا ہو روزانہ، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک قاری قرآن ہے، ٹیوشن پڑھو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ آدمی ہیں بھی دنیا دار، وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہو گھر کے اندر، مزدور ہو، وہ بھی ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، خواہ۔ تو پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں، جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ بھئی میرے پیسے کھا گیا ہے، میرے پیسے دینے ہیں، پیسے اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں، تو ذی وقار ان کے پاس حق ادا کرنے کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر اپنی زندگی پہ غور و فکر کیا کہ کون سا ایسا مجھ سے گناہ ہوا ہے جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو انہوں نے 15 سال قبل کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر 20 سال قبل کی طرف، 30 سال قبل کی طرف، 40 سال قبل کی طرف اس نے نگاہ دوڑائی امام صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ 40 سال قبل مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ تو ذی وقار سامعین، کوئی گناہ ہو جائے نا تو سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ ہم سب اپنے رب کے بندے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کو عزیز ہے میں نہیں، ذی وقار ہم سب اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی سے زبان کی غلطی، کسی سے آنکھ کی غلطی، کسی سے کان کی غلطی، کسی سے دل کے اندر جو ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ غلطی، اور کسی سے اور بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی پیسے کی غلطی، کوئی اور غلطیاں، لیکن کسی کی انسلٹ کی غلطی، کسی بچے کو تھپڑ مارنے کی غلطی، کسی بڑے کی پگڑی اچھالنے کی غلطی، ذی وقار غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں، کوئی نہ کوئی تو مجھ سے گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ، تو معصوم عن الخطا تو ہم بھی ہیں، معصوم عن الخطا تو کوئی صحابی بھی نہیں، اگر صحابی کو معصوم عن الخطا ہوتا تو زنا کے بارے میں حدود کے اوپر جو پریکٹس کی گئی تو وہ صحابی کے اوپر نہ ہوتی، وہ تو اوروں کے اوپر ہوتی، صحابہ کے اوپر، صحابیات کے اوپر ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی ہی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی اور معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ گارنٹی نہیں ہے، شاید کہ اپنی پریکٹس سے ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیسے معصوم عن الخطا ہو سکتا ہے؟ بچپن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کے ساتھ حفاظت بھی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے حفاظت صرف انبیاء کی ہوتی ہے۔ تو ذی وقار سامعین، ایک شخص اپنے آپ کو مکمل طور پہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں معصوم عن الخطا ہوں، تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر وقت مغفرت کرتے رہنی چاہیے، ہر وقت۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ظلم کرنے والوں کو پکڑا اور سخت عذاب کے ساتھ بسبب اس کے جو وہ فسق اور فجور کرتے تھے، جو وہ غلط کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔